آپ کے ہاتھوں کے پراٹھوں کی جو عادت پڑ گئی تو بیوی انٹر ہوتی ہے تو گھر کے یہ بھوسی ٹکڑے کچھ اچھے نہیں لگیں گے. ادیب صاحب کی تو میں ذکر کروں, میاں صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, بولے کیا کر رہے ہیں آج کل آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک پرچون کی دکان کھولنا چاہتا ہوں. اسی وقت انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ تا حیات وظیفہ مقرر کریں اور 10 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالیں. میاں محمد نواز شریف جن کا نام ہے, فنکاروں کی ان کے دل کے اندر بڑی ہمدردی, فنکار شناس آدمی. جی ہاں. کسی نے کہا کہ چھوٹے لوگ بڑی سیٹوں پہ بیٹھ گئے. میں نے کہا نہیں, چھوٹے لوگوں نے یہ کمال کیا ہے کہ کرسیاں ہی نیچے لے آئے. واہ واہ, سنسر تو گیا نا, بڑھ گیا. بچے پوچھتے ہیں بابا بڑھ گیا کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کیا بتائیں. جس طریقے سے ہم دلیپ کمار صاحب کی بات کرتے ہیں, اس طرح گانا پکچرائز کرنے میں وحید مراد کا کوئی ثانی نہیں تھا. آرمی کی گاڑیاں دیکھ کر میں نے کہا آج میں شو نہیں کر رہا. یہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. نہیں, شو تو آپ کو کرنا پڑے گا. میں نے کہا کسی کا باپ مجھ سے زبردستی کروا سکتا ہے؟ آج بہت ساری وہ باتیں کی ہیں جو کبھی کسی انٹرویو میں نے نہیں. جی. تو کہنے لگے انہوں نے کہا کہ یہ کس کی آواز ہے, پہلے اس کو لے کے. اچھا. اب وہ ابھی تذبذب میں تھے کہ تعریف میں بلایا یا گالی دینے کے لیے بلایا, کس کے لیے بلایا. تو میں گیا تو کہنے لگے اچھا آپ ہیں, ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے. تو وہ وسیم صاحب کے, مجھ سے زیادہ وسیم صاحب کے چہرے پہ سکون آیا کہ چلے یہ تو بات ہوئی. تو کہنے لگے کہ بس ڈرامہ سینس جو ہے وہ ذرا سا بلڈ کیجئے, آپ کی آواز ماجد مرحوم سے بہت ملتی ہے. تو میں ایک ماجد علی صاحب تھے. جی نہیں, وہ میں بتاتا ہوں. جی میں بھی نہیں جانتا تھا. جی. میں سن کے خاموش ہو گیا. میں نے کہا جی بہتر. احسن سلیم صاحب سے واقف تھا, امیر خان صاحب سے واقف تھا, محمود خان مودی سے واقف تھا, طلعت حسین صاحب سے واقف تھا, جمشید انصاری صاحب سے واقف تھا, قربان جیلانی صاحب سے واقف تھا. یہ تو ساری آوازیں سنتے تھے ہم ریڈیو پہ, اسٹوڈیو 9 میں. تو جب میں باہر نکلا تو میں نے کہا ماجد کون؟ تو کہنے لگے اچھا وہ تم نے وہاں نہیں پوچھا. میں نے کہا میں نے اسی لیے نہیں پوچھا. کہنے لگے تم ماجد کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں, مجھے جانتا تو میں سوال کیوں کرتا. کہنے لگے فلم دیکھنے جاتے ہو؟ میں نے کہا جاتا ہوں. کہنے لگے پہلی آواز آتی ہے انہیں کی, اب آپ پاکستان کو قومی ترانہ سنیے, آپ پر لازم ہے کہ اس کے احترام میں خاموش بعد اب کھڑے ہو جائیں. وہ ماجد ہیں. تو میں بھی خوش ہو گیا. میں نے کہا میری آواز ان سے ملتی ہے, حالانکہ اس وقت میری ایج ہوگی 18 سال. جی جی. تو بعد میں پھر ریڈیو کیا بڑا, ایوب خاور صاحب کا لکھا ہوا سیریل کیا, ابن انشا صاحب سے ریڈیو پاکستان میں ملاقات. ایوب خاور صاحب تو قاسم جلالی صاحب کے ساتھ نہیں ایسوسیٹ تھے ان کے اس زمانے میں؟ اس زمانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جب یہ ریڈیو پہ لکھا کرتے تھے. اچھا, یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے, ریڈیو بات. اچھا, یہ ریڈیو کے لیے یوسف بن تاشفین ایوب خاور صاحب کا لکھا ہوا. جی جی. پھر یہ اسسٹنٹ رہے بختیار صاحب کے, آگاتھا کرسٹی کے ناول پہ 10 بونے بنا تھا. جی. وہ بختیار صاحب نے کیا تھا, اس کو اسسٹ کیا تھا ایوب خاور صاحب نے. پھر اور کئی ایک پلیز ایوب خاور صاحب نے اسسٹ کیے تھے. اور اس وقت میں نے کہا کہ یہ جس محنت سے یہ بندہ کام کر رہا ہے یہ ایک دن بہت بڑا بندہ بنے گا. اور آج ماشاءاللہ. اچھا, پھر الکمونیا میں کی بات ہو رہی. ہاں جی, الکمونیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ لفظ الکمونیا کا اسٹیج پلے ہم کر رہے تھے جی. ایوب خاور صاحب نے وہ لکھا تھا. اب ایوب خاور صاحب ریڈیو کے لیے لکھتے تھے یا ٹی وی کے لیے ان کو سینس تھا, تو وہ قاسم جلالی صاحب اس کے پروڈیوسر تھے. جی. تو وہ پسند نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا سینٹرل آئیڈیا بہت اچھا ہے. سینٹرل آئیڈیا بھی ایڈاپٹیشن تھا. جی. پاکستان میں پہلی بار ہوٹل کا سیٹ, ریسیپشن کا سیٹ اسی ڈرامے میں لگا. اس میں ایک لفظ تھا کہ باہر سے شیخ آتے ہیں. تو شیخ ہم نے ملک کا نام لکھا تھا کہ فلاں ملک کے شیخ آتے ہیں. تو سینسر ہو گیا تھا کمیٹی سے کہ کسی ملک کا نام نہیں لگانا. اچھا. تو پھر ایک فرضی نام ایوب خاور صاحب نے رکھا تھا الکمونیا, کہ جی الکمونیا کے شیخ آ رہے. وہ میں نے وہاں پر کیش کرایا کیونکہ شاید کاظمی صاحب کا لکھا ہوا تھا. مجھے پھر اس میں نوکر کا رول دے رہے تھے. میں نے کہا نوکر کا رول میں 1 سال تک کرتا رہا ہوں کوشش میں, اب نہیں کروں گا.
تو امیر امام صاحب GM ہو گئے تھے, وہ بلا کے مجھ سے ناراض ہو گئے, کہنے لگے کہ اپنے استادوں کو ناراض کر رہے ہو, کہ آپ میں اتنی جرت ہو گئی ہے کہ آپ اپنے استادوں کو منع کر رہے ہو. میں نے کہا سر میں نے سیریل میں کام کرنے سے منع نہیں کیا, رول میرا, میں نے کہا پھر ٹھپا لگ جائے گا ملازم کا رول. وہ شاہد کاظمی صاحب کی چونکہ روبوٹ بھی انہیں کا لکھا ہوا تھا, ان سے دوستی تھی, پیار تھا, محبت تھی. انہوں نے کہا ذوالقرنین سے میری بات کرا دو. مجھ سے کہنے لگے ذوالقرنین, اب وہ پلے بھی عید والا جو تھا وہ میں نے ری رائٹ کیا ہوا تھا. جی ہاں آپ نے کیا. تو وہ کہنے لگے کہ تم اپنے 2 سین لکھ کے پائلٹ میں ڈال دو, پھر مجھ سے آگے جب میں آؤں گا کوئٹہ تو ڈسکس کریں گے, تو پھر تمہارا رول کنٹینیو کر دوں گا. جی وہ میں نے پھر اس کو کوک کر دیا. شاہد کاظمی صاحب اس کے پروڈیوسر تھے, یہ آپ کے چھاؤں کے رائٹر ہے ہمارے ہاں پاکستان کے بہت بڑے. کاظم پاشا صاحب بھی پروڈیوسر تھے. اچھا رائٹ, ٹھیک, سوری. جی تو یہ اس طریقے سے الکمونیا اس میں ہوا انٹروڈیوس. پھر وہ لوگ چھاؤں کو کم پہچانتے ہیں, الکمونیا کو زیادہ جانتے ہیں. جی جی. اور لیلا زبیری صاحبہ سے پھر وہی وہ کوشش میں تھیں, پھر وہ چھاؤں میں بھی آ گئیں. پھر ایوب کھوسا, رسام قاضی بھی ہمارے ساتھ رہے, اور پھر یہ سلسلہ رہا. یہ 2 ہو گئے کوئٹہ کے. اب اگلی بات آپ کیجیے. ہاں, اب میں یہ بات کروں گا کہ یہ میں نے کیونکہ تمام چینلز کے اوپر میں گیا ہوا ہوں, یہ PTV کے جتنے بھی ہمارے اسٹیشنز ہیں. جی جی. یہ اتفاق ہوا مجھے کہ وہاں کے جو مقامی آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ دوسرے شہر کے آئے ہوئے آرٹسٹوں کو, جبکہ آرٹسٹ کی تو کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, آرٹسٹ تو آرٹسٹ ہوتا ہے, اور پھر PTV کا منجھا ہوا آرٹسٹ, تو وہاں پہ آپ کو کوئی مشکلات تو درپیش نہیں آئیں جب آپ نے وہاں پہ پرفارم کرنا شروع کیا؟ سر میں نے ابھی گزارش کی کہ ہر جگہ آئی, یہاں تک کہ میرا پنڈی سے بلانگ کرتا ہوں, پنڈی میں بھی آئی. جی اچھا. پنڈی میں بھی جب پہلا اسٹیج پلے کیا تو کچھ 8-10 لڑکے اکٹھے ہو کے لیاقت ہال کے باہر کہ جی ہم اپنے شہر میں فحاشی نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ وہ جاوید شیخ, بہروز, طلعت اقبال, اسماعیل طارہ, ماجد جہانگیر, زیبا شہناز, شہزاد رضا, یہ تمام لوگ اس میں کام کر رہے تھے. تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں ذوالقرنین حیدر کبھی کوئی وہ ہو؟ لیکن وہ یہ رسم ہے ہمارے ملک کی. تو یہ غلط رسم نہیں ہے سر, یہ محبتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ پھر میں میڈیا پہ بیٹھ کے کبھی فنکاروں کی یا میڈیا کی یا اپنے اداروں کی کبھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں اوائڈ کر دوں, لیکن آپ جیسے گن پوائنٹ والے لوگ جو ہیں وہ اب کہلوا لیتے ہیں تو کہنا پڑ جاتا ہے. میں کسی اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں نے کبھی گلہ نہیں کیا. اور ایک شعر ہے اگر صحیح ادا کر سکوں تو سر کہ ارشاد. نہ میں گرا نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے, واہ, مگر کچھ لوگ مجھے گرانے میں بار بار گرے. یعنی کہ آپ کو گرانے والے خود ہی گرتے رہے. اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت ہے. یہ آپ کا ایمان پختہ اور کانفیڈینس آپ کا لیول جو ہے وہ کیا جانے کہ آپ نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر ذوالقرنین حیدر ایسی نہیں بن گئے آپ سر. بڑی آزمائشیں دی, بڑی آزمائشیں دی. -11 میں بھی کام کیا بغیر سوئی گیس کے, اور 50 ڈگری لاہور میں بھی بنیان میں شوٹنگ کراتا رہا, اتنی گرمی تھی. تو پھر مری میں بھی گیا جی, اور مری میں یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ جی آپ جائیں گے اور جب تک نہیں اتریں گے PTV کا جو ریسٹ ہاؤس ہے وہ مجھے دیا گیا, اور کہا کہ 1 ہفتے کے اندر سیریل لکھ کے لے کے آئیں اور اتریں گے جب آپ لکھ کے پورا لائیں. یہ یعنی کہ PTV کہہ رہا ہے, PTV کہہ رہا ہے. اب میں PTV کو آئیڈیا دے رہا ہوتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جی کمیٹی سے اوکے ہو جائے. تو میں نے کئی مرتبہ پوچھا, اور آج بھی میں پوچھ رہا ہوں آن ایئر, کہ وہ کون لوگ ہیں PTV میں. اگر نور الہدا شاہ صاحبہ اس کمیٹی میں ہیں, یا بانو قدسیہ صاحبہ ہیں, یا اشفاق صاحب ہیں, یا انور مسعود بھائی ہیں, یا بجیہ سریا ہیں, یا حسینہ معین ہیں, یا ایون دین امجد اسلام امجد صاحب ہیں, یا سہیل اصغر ندیم سید صاحب ہیں, یا قادر جنیجو صاحب ہیں. تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ وہ کریں.
آپ ان کے لیول کے برابر کے، اور بلکہ جتنے بھی آپ نے ڈرامے لکھے ہیں کیے ہیں وہ سپر ہٹ ہیں. تو پھر مطلب یہ کمیٹی والا چکر تو نہیں ہونا چاہیے. میں نے کئی مرتبہ پوچھا سر کہ مجھے یہ تو بتا دیں کمیٹی میں کون لوگ ہیں. ہاں تو مجھے یہ تو فرض ہے نا، یہ تو حق ہے نا کہ کون لوگ ہیں بھائی. وہ کہنے لگے سر یہ کانفیڈینشیل. تو میں نے کہا مجھے کمیٹی میں ہی رکھ لو. میں نے ان کو یہاں تک کہا، جی یوسف بیگ مرزا صاحب تھے ایم ڈی، میں نے ان سے کہا، وہ سن رہے ہوں گے اگر، یا ان تک کو پہنچا ہے یہ بات کہ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. وہ بھی مسافر بنے ہوئے ہیں، کبھی کس چینل. سر وہ بہت جینیس آدمی ہیں، انہوں نے بڑے چینلز کیے. پی ٹی وی 2 دفعہ ایم ڈی رہے ہیں پی ٹی وی. سر وہ یو کے سے بلوایا گیا تھا انہیں، اور زی ٹی وی کی مارکیٹنگ کر رہے تھے. اور آج بھی یہ جتنے چینلز ہیں اس میں اگر ان کا ہاتھ نہیں ہے تو انگلی ضرور ہے. جی 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 وہ تو وہ پلان دیتے ہیں وہ. ہاں جی. تو ان سے میں نے کہا کہ مجھے لائبریرین رکھ لیجیے، تنخواہ بھی مت دیجیے گا. تو اس وقت ایک شدھ بدھ تھی کہ جی پی ٹی وی پہ لاس ہو گیا ہے اور اتنے ارب کا یوں ہے اور یوں ہے. تو میں نے کہا 6 مہینے کا وقت مانگتا ہوں آپ سے، میرے مشوروں پہ عمل کر لیجئے. اگر نہیں ہوا تو جو کچھ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا، جو بھی 2 4 6 جو وہ سارا ضبط کر لیجیے گا. تو کہنے لگے کیا کریں گے؟ میں نے کہا جو لوگ آپ نے لائبریرین رکھے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کیا خزانہ پڑا ہوا ہے، کس سانپ، اس پہ کسی سانپ کا جو ہے وہ پیرا ہونا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہماری واش بھی ہو گئی. جی 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 ہاں، ضائع ہو گئی. کئی ڈرامے ہمارے جو ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا. اب اس ایج میں آ کے میں اور کیا کہوں؟ میرے سارے ساتھی، میں جس کا ذکر کر رہا ہوں مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں اس کی دعائے مغفرت پہلے کرتا ہوں اور پھر میں کرتا ہوں. تو چند لوگ رہ گئے ہیں جس میں سے شاید میں بھی ہوں. اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں اور آپ کے پیار کی وجہ سے اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، یا کچھ خدمت مجھ سے لینا چاہ رہا ہے پروردگار. تو میں تو چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو میں جو میں نے سیکھا ہے 50 سال میں وہ میں عنایت کر دوں. اچھا سر، آپ جو بھی آپ نے جن ڈراموں کی ڈائریکشن دی اور جو اسکرپٹ آپ نے لکھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کے اندر ایک آپ کا ٹریک چلتا ہے مسٹری کا. جی. ایکشن تھرل، اور ساتھ میں کامیڈی بھی چل رہی ہوتی ہے. لیکن میں نے جو آپ کے ڈرامے دیکھے ہیں اس کے اندر مجھے بڑا مزہ آیا. ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی انگلش فلم دیکھ رہا ہوں. تو یہ تو شروع سے ہی میرے خیال میں آپ کا شوق رہا ہے. جی فلم، جی، کیونکہ آپ نے جو کچھ بھی لکھا دل سے لکھا. جو کوئی اکیڈمی تو ہماری مطلب اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے نا. جی ہاں، اسکول ہمارا فلم ہی تھا. جی ہماری کیا کہتے ہیں ٹریننگ فلم ہی تھی. جی ہاں جی ہاں. اور تو کوئی. جی اچھا یہ ایک اور بھی چیز ہے لطیف بھائی، یہ شعبہ ہمارا جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کلاس لیں اور بلیک بورڈ کے اوپر آپ لکھیں کہ شارٹ یہ ہوتا ہے، فریم یہ ہوتا ہے، فلانا یہ ہوتا ہے، فلانا یہ ہوتا ہے. اب ہماری بدنصیبی ہے کہ یہ لیکچر میں تو دیا جا سکتا ہے. میں نے لاہور میں لیکچر دیا میس کمیونیکیشن کے بچوں کو، پنجاب یونیورسٹی میں، سپیریئر یونیورسٹی میں، بیکن یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن کے بچوں کو میں لیکچر دیتا ہوں. آج بھی بہت سارے بچے ہیں. مجھے کئی ایک نے کہا کہ آپ اپنی اکیڈمی کیوں نہیں کھول لیتے. ایک زمانے میں بیچ میں پورا پروگرام بن گیا. پھر وہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ خود سے بات کرنا بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو اندر سے یہ آواز آئی کہ لوگ کہیں گے کہ اب اس عمر میں آگے چھوٹے بچوں کو ٹھگ رہا ہے. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، اب یہ دور ایسا آ رہا ہے کہ ہمارے جو فیوچر میں جو اسٹوڈنٹ تیار کیے جا رہے ہیں اس میں فلم پڑھائی جا رہی ہے. جی جی. اور فلم کے حوالے سے یہ بہت پہلے سے ہونا چاہیے تھا. جی جی. ہم جو اکیڈمی روتے رہتے ہیں، تو مطلب اکیڈمی نہیں بن پائی. ٹھیک. اور اس کو ذریعہ معاش بھی نہیں بنایا گیا. مثال کے طور پہ مطلب فلم کی پالیسی اٹھا کے رکھی ہوئی انہوں نے، مطلب وہ لائی نہیں رہے ہیں. دوسرا، فلم انڈسٹری، پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس کو آج تک انہوں نے وہ درجہ ہی نہیں دیا. اب آ جائیے سینما انڈسٹری، وہ مافیا بن گئی ہے. وہ ہالی ووڈ کی فلم کو جو ہے وہ اپنے سینما پہ لگاتی ہے، اور اگر پاکستانی فلم کوئی آ بھی گئی ہو، ڈیٹ بھی سینما والوں نے دے دی ہے،
تو وہ ایک دن میں, ابھی پچھلے دنوں یہ تجربہ ہوا کہ ایک دن وہ فلم لگی. سید نور صاحب نے جنت مرزا جو ایک وہ تھی ٹک ٹاکر, اس کو فلم میں لیا تھا, تیرے باجرے دی راکھی. جی بہت خوبصورت فلم بنی ہے وہ. اور مطلب پنجابی جو کلچر ہے گاؤں میں, دیہاتوں میں, سید نور صاحب کی ایک ہے کہ وہ پنجاب کے گاؤں کی جو اویئرنیس ہے اس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں. جسٹ لائک جیسے چوڑیاں بنائی تھی, جی مطلب چوڑیاں اس لیے ہٹ ہوئی نا کہ گاؤں کا ریئل کلچر آپ نے متعارف کرایا پنجاب کا. جی جی. تو اسی طرح وہ تیرے باجرے دی راکھی میں بھی یہی سب کچھ. لیکن ایک ہالی ووڈ کی فلم, انگلش فلم آگے سینما پہ لگ رہی ہے اور وہ ہماری فلم کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر رہے ہیں. اچھا, جس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے, یعنی کہ وہ فلم اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دی ہے, وہ بیچارہ پروڈیوسر روتا ہی رہ گیا, صفدر ملک جو ہے. اور تو آگے پھر لوگ کیسے فلم بنائیں گے؟ ایک تو یہ چیز. دوسرا میں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہا ہوں. جی جی. کہ چاہے وہ ڈرامہ ہے چاہے وہ فلم ہے, تو پیمنٹس جو ہیں وہ مطلب وقت پر نہیں دی جاتی. جی. ہم چاہے وہ آرٹسٹ ہیں بیچارے, چاہے رائٹر ہیں, ڈائریکٹر ہے, اور ان سے کام لے لیا جاتا ہے. پوسٹ پروڈکشن کا کام آتا ہے, اس میں بھی کام لے لیا جاتا ہے, پھر وہ مسکین بن جاتے ہیں. تو پیسہ, بجٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ بجٹ خرچ ہوتا کہاں ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں تو پتہ ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کیا ہوتی ہیں. تو ایک تو سفارش پرچیاں یہ بہت چل رہی ہیں, تو اس میں فقدان ہو گیا آرٹسٹوں کا کہ نیا ٹیلنٹ نہیں آتا. تو ذکی بھائی یہ مسئلے مسائل ہمارے یہ کیا اسی طرح چلتے رہیں گے, یا اس کا کوئی لب لباب کوئی فیصلہ ہونا ہے کیا؟ مطلب ہم کس نتیجے پہ پہنچیں گے؟ آپ کا سوال میں سمجھا نہیں, بات تو سمجھ گیا ہوں. جی, میں معاشی جو ہمارے آرٹسٹوں کے, آرٹسٹ لے لیں, ٹیکنیشین لے لیں, ان کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے. میں آپ سے سوال کروں, آپ محسوس تو نہیں کریں گے؟ سر ہماری جو فلمیں بنتی ہیں یا بنی ہیں ان دنوں میں, جی, وہ فلمیں تھیں؟ سر آپ کا بالکل ویلڈ ہے سوال. اس کا جواب یہی ہے کہ جب اسکرپٹ لکھا جاتا ہے تو وہ پروفیشنل رائٹرز کے ساتھ بیٹھ کے نہیں لکھا جاتا. جی. اچھا, پھر دوسرا, نہیں, رائٹر تو گن دیجئے مجھے. نہیں, رائٹر بس وہ ایک وہ چل رہی ہے کہ بھیڑ چال ہے کہ ایک فلم کسی کی ہٹ ہوئی تھی کہ آپ کی بات میں نے روکی, معاف کیجیے. جی 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 جی. فلم ڈائریکٹر کی, ٹی وی رائٹر کا, جی, تھیٹر آرٹسٹ کا, جی, یہ میں نے نہیں کہا, یہ ایک یونیورسل بات ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا. رائٹر کو آپ نے مائنس کر دیا, رائٹر کو آپ معاوضہ نہیں دیتے. جی. آپ فیمیل کو معاوضہ دے دیتے ہیں, آپ ہیرو کو معاوضہ دے دیتے ہیں. اول تو ہیرو بھی نہیں رہے, کوئی نہیں ہے نا, اب نہیں رہے. جی ہاں. اچھا, جو تھے وہ بھی اب ظاہر ہے اس ایج سے کراس کر گئے. تو جب رائٹر کو آپ نے چھوڑ دیا, رائٹر سے رائٹنگ نہیں لی, کانٹینٹ پہ کوئی بات نہیں کر رہے, جی, تو ڈائریکٹر فارغ ہو گیا. جی ہاں. ڈائریکٹر رائٹر فارغ ہو گئے تو ایکٹر تو ویسے ہی فارغ ہو گیا. جی. اچھا, پہلے زمانے میں جو بھی ڈائریکٹر تھے, جو بھی, اب ایک لمبی لسٹ نام ہے, جی, وہ باقاعدہ ہیرو بنایا کرتے تھے. جی ہاں, آڈیشنز ہوتے تھے, بنایا کرتے تھے, اور وہ اس میں سے وہ نکال لیا کرتے تھے. جی ہاں. اب جب ڈائریکٹر ہی نہیں ہے, رائٹر ہی نہیں ہے, تو فلم کس چیز پہ بنے گی؟ تو فلم تو نہیں بن رہی نا, پھر نہیں بن رہی, تو پھر یہی ہوگا نا, ایک دن لگے گی پھر اترے گی نا. ہاں ہاں, تو مجبوری تو ہماری بھی ہے نا. اب آپ جو چند لوگ ہی رہ گئے ہیں جو فلم سے واقف ہیں. جی ہاں. اچھا, ٹی وی ڈرامہ بھی ڈرامہ نہیں رہا. جس کو خط لکھنا آتا ہے اس سے آپ سیریل لکھوا رہے ہیں. جی.
تو وہ کیا لکھے گا؟ آئیڈیاز مانگتے ہیں، ہر چینل مانگتا ہے فوراً آئیڈیا دے دیں، آئیڈیا دے دیں بس. اچھا آئیڈیا میں نے کئی مرتبہ دیا ہے. میں آپ کو ایسے ایسے سیریلز کے نام لوں گا کہ آپ مجھے ہو سکتا ہے یا تو مجھے گالی دے یا آپ میرا ایمان لے آئیں کہ بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے آئیڈیا دیا ہے، 6 مہینے کے بعد میں خود ہی بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوں تو وہ آئیڈیا چل رہا ہے. ہاں کسی اور نام سے چل رہا ہے. اچھا میں ہمارا کام یہ رائٹر تو سر میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں. تو پھر کیا کریں. اچھا اب رائٹنگ کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو متاثر بھی کروں جی اور اصل بات بھی چھپاؤں کہ آپ کہیں آگے نہ کر دیں. تو اسی طریقے سے میں نے کیا. تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی اگر یہی کرنا تھا، کسی اور سے لکھوانا تھا تو جسٹ کرٹیسی مجھے فون کر دیتے کہ بھائی جان پورا کیا ہے، پوری تصویر تو دے دیں. تو میں دے دیتا جی جی باخدا میں دے دیتا کہ بھائی آپ کے نصیب کا ہے یا اس بچے کے نصیب کا ہے جو لکھ رہا ہے یا بزرگ ہے یا جو بھی ہے. جی تو آپ وہ اس کو آپ نے چوری بھی کر لیا تو میں پوری چیز تو کبھی بھی نہیں دوں گا کیونکہ میرا کام ہے، یہ کاروبار ہے، میرا بزنس ہے نا، میرا شعبہ ہے. میری کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہوتی تو ہو سکتا ہے میں بانٹ رہا ہوتا. جی جی تو جب تک میں خوشحال تھا تب تک تو میں دوسروں کو بھی، میں نے آپ سے موچی کا لفظ استعمال کیا تو میں کرتا رہا ہوں. اب ایک 300 کا ایپیسوڈ ابھی کیا، جی 300 تھی اور میں نے ان سے یہ کہا چینل سے، چینل کا نام نہیں لیتا میں، نہ ڈائریکٹر کا نام لیتا ہوں نہ کسی اور کا نام لیتا ہوں، میں اس میں ایز این ایکٹر تھا. جی جی وہ بچہ جو ڈائریکٹر تھا وہ میرے پاس آ گیا تھا کہ سر یہ سین ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اپنا سین کچھ کر لیتا ہے، میں تو اللہ پروردگار کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے تو میں اس میں کچھ ڈال دیتا ہوں. جی جی وہ کہنے لگا سر یہ، میں نے کہا میرا سین تو نہیں ہے. کہتا نہیں تاڑا نہیں ہے لیکن یہ میٹھا پا دیو. اچھا میں نے 2 3 4 دفعہ میں نے سین کر دیا جی تو وہ اس نے عادت بنا لی. وہ پھر لے کے آ جائے کہ سر اور میٹھا پا دو. میں نے کہا بیٹا میں یہی کام کرتا ہوں تو میٹھا پوائی جا دوسرے کو نو، پیسے دے جا دوسرے نو. تو میں پھر میری دکان تک بڑھ گئی نا. جی جی وہ تو آپ کی دکان کو تالا لگ گیا. تو اب کیا کیا جائے. اب وہ 300 پہ بھی میں نے کہا کہ یہ آپ بند کرو گے تو بند ہوگا، پبلک نہیں اس سے وہ ہو رہی. اچھا سر یہ چوری چکاری، میں اس کو چوری چکاری کا چوری ہے، فراڈ ہے، یہ فراڈ ہے. اور پھر دوسرا دھوکہ دہی ہے. یہ جو بیچ کا آدمی ہے نا سر، جسے میں سہولت کار کہتا ہوں، یہ جو سہولت کار، عزت دیتے ہیں اس لفظ کو. ہاں کیا کروں، استادوں میں بیٹھا ہوں نا. یہ بیچ کا آدمی خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے. یہ جب تک بیچ کے آدمی کو ویسے کیا کہتے ہیں انگلش میں بتا دیجئے. مڈل مین. مڈل مین. اچھا چلے ابھی بھی آدمی، لیکن آپ بتائیے، آپ مجھ سے بہتر کہیں گے سر. سر پتہ نہیں لوگ میرے منہ سے آپ کہہ دیجیے، برا سنیں گے. وہ دلال ہوتا ہے. دلال ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے وہ. ہاں جی، تو اس کو انگلش میں ایجنٹ کہتے ہیں. جبکہ یہ بیچ کے آدمی کا یہ کام نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے. بیچ کے لوگوں کے پاس ہی پریڈوز ہیں. ہاں جی. اور بیچ کے لوگوں کے پاس ہی فارم ہاؤس ہیں. جی. اور بیچ کے لوگوں کے پاس ہی کیمرے ہیں. اور بیچ کے لوگوں کو کہ وہ ان کو پتا ہے کہ کس نے خریدنا ہے، کس نے بیچنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے. ایک مافیا ہر چیز میں ہے. ابھی میں یہی کہنے والا تھا، میری زبان پہ یہ لفظ تھا کہ مافیا جو ہے، اچھا مافیا ڈائریکٹرز میں بھی مافیا ہے، پروڈیوسرز میں بھی مافیا آ گیا ہے. وہ شام کو بیٹھ کے سورج، وہ جوش صاحب کا جگہیں بنی ہوئی ہیں کہ سورج غروب ہوتا ہے، جوش طلوع ہوتا ہے. تو وہ ان کا جو جوش طلوع ہوتا ہے اس کے اندر وہ ساری کروڑوں روپے کی جو ہے نا لیڈ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ سب کچھ یہ وار پھیر ہو جاتی ہے. اور پھر بلیک میل کس کو کیا جاتا ہے؟ جس نے اپنا پیسہ لگایا ہوتا ہے. جی. اچھا وہ ایک مرتبہ اس کو سوہانے خواب دکھا کے اس سے پروجیکٹ لے لیا جاتا ہے اور اچھا پھر اس کو رلایا جاتا ہے. اسی طرح آرٹسٹوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے نا کہ آرٹسٹ کو، جو اصل آرٹسٹ ہے وہ تو رو رہا ہے، وہ مر رہا ہے. جی. آپ یقین کیجئے ایسے ایسے لوگ، ابھی میں نے ایک فلاحی ادارہ بنایا لاہور میں 5 لاکھ روپے لوگوں نے دیے. جی جی. وہ میں نے آگے تقسیم کے لیے، میں نے جو کمیٹی بنائی ہوئی تھی میں نے کہا یہ ہے. جی. تو میں نے کہا مجھے نہ رکھیں دینے والوں میں، آپ لوگ لیں، آپ اپنا حساب کریں. تو وہ کہنے لگے نہیں جی آپ کے بغیر نہیں ہوگا. جی. تو آپ یقین کیجئے کہ ایسے لوگ آئے وہاں جو مجھ سے چھپ رہے تھے، اور میں کو 25 مرتبہ واش روم میں گیا ہوں
کہ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا. وہ ڈیزرونگ کیسز تھے. جی تو وہ 20-25 ہزار روپے ہم نے دیے ان کو اور راشن دیا, اور کورونا کے دنوں میں خاص طور سے. تو اب کیا کیا جائے, اس کا کیا کیا جائے؟ وہ میں نے آپ کو مثال دی نا کہ وہ مراسی تو کہنے لگا تو کیتا ہے, میں کہا نہیں, تو کہتا پھر چاہ پیتے جاؤ. ہاں وہی پھر یہی کیا اور کیا. اچھا جیسے سینما انڈسٹری کن لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا سر کام؟ اس میں بھی مافیا, وہ باہر ہالی ووڈ کی فلم لگا رہے ہیں. اس وقت انڈین فلموں کے لیے اتنی کوششیں کی جا رہی ہیں. اچھا انڈین فلم میں بھی ریٹ لگ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے, میں کو برائی نہیں کر رہا, بہت اچھی فلمیں بھی بن رہی ہیں اور وہ ہمیشہ ہم سے آگے رہے ہیں, یہ بھی آپ تسلیم کر رہے ہیں. فلم کے بندے ہو کے بھی آپ تسلیم کر رہے ہیں, لیکن اس وقت بھی بڑی بڑی شاہکار فلمیں بنی. بڑی بڑی شاہکار فلمیں بنی ہیں. ہیر رانجھا بھی اس وقت بنی ہیں. اشفاق ملک صاحب بھی اس وقت تھے, اور مسعود پرویز صاحب بھی تھے, حسن طارق صاحب بھی تھے, پرویز ملک صاحب بھی تھے. کتنے صاحبوں کا میں نام, ہٹ فلمیں بنی ہیں, تو سپر ہٹ فلمیں بنی ہیں. اور پھر ایک فلم ایسی بھی ہے جو 3 مرتبہ وہاں بنی ہے. 3 مرتبہ وہاں بنی ہے. فلم کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا. ندیم اور محمد علی صاحب تھے اس میں, وہ وہاں پر 3 مرتبہ بنی. تو آئینہ فلم ہماری جو ہے وہ, حالانکہ وہ انداز بیاں بات بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں. میں آپ کو جتنی کہانیاں, جتنی کانٹینٹ بتاؤں گا آپ کو, تو آپ کہو گے کہ آج یہ تو سنے میں تو سارے ہی ہیں, ہوئے بھی تو کوئی کون سی چیز ہے جو نہیں ہوئی بھی. جی ہمارا سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ سینسر بورڈ بھی ہے. سینسر بورڈ نیب ڈیک ہوا کرتا تھا ہمارا. نیب ڈیک کھا گئے سب. ایک بجٹ بھی ہوتا تھا, کھا گئے سب. اس کو فائل کوئی اٹھا کے اس کے اوپر آپ جائیں گے, منو مٹی کے نیچے وہ پڑی ہوئی ہے. ایک یہاں پہ اسلام آباد میں نیب ڈیک سینما ہے. کتنا نقصان ہو رہا ہے گورنمنٹ کا. وہ گورنمنٹ کی زمین ہے, اس سینما بھی انہی کا ہے. اب اگر اس کو تھوڑا سا خرچ کرا کے اور اس کو بنا دیا جائے تو وہ گورنمنٹ کے خزانے میں کتنا پیسہ جائے گا. نہیں, وہ کسی کے خزانے میں جائے گا, کچھ دن کا انتظار کر رہے ہیں, وہ جگہ بک جائے گی. وہ یہی اب اسی انتظار میں ہے کہ وہ خریدنے والے بیٹھے ہیں. ہاں تو وہ ان کی نظریں ہیں, اسی لیے تو اس کو استعمال نہیں کرنے دے رہے. آپ دیکھیے سارے شہروں میں آرٹس کونسلز ہیں. پی این سی یہ کام کر رہی ہے. کیا کام کر رہی ہے؟ بیٹھی ہوئی ہے. تو پھر تو تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب, جب تک نہیں آپ سلیکٹ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے, ہاں تو جب تک نہیں ہوگا تو تب تک یہی ہوتا رہے گا کھیل. ایک آدمی کا فن آرٹ کلچر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ آدمی لا کے سر پہ بٹھا دیا گیا ہے, اس کو شاعری کا نہیں پتا. وہ تو شاعروں کو بھی ہینڈل کر رہا ہے, وہ رائٹروں کو بھی ہینڈل کر رہا ہے, وہ کلچر کو بھی ہینڈل کر رہا ہے. کلچر منسٹروں کا بھی نام لیں تو ابھی پچھلے 5 سال میں کتنے کلچر منسٹر ہوئے ہیں. آپ نے نام, اب آپ نے ایک نام لیا تھا, ایک خاتون بھی ہیں, ان کا کیا کلچر سے تعلق ہے؟ نہیں, وہ پریکٹیکلی طور پہ کچھ اور کر رہے ہیں. وہ جو بتایا بھی نہیں جا سکتا, شرم آتی ہے. نہیں تو اب تو وہ حد بھی کراس ہو گئی ہے. اب تو یہ ہے کہ اب پھر وہ ہو جائے گا کہ جی یہ بیٹھ کے جو ہے وہ نہیں, اس کو سمیٹا کیسے جائے. اب میرے خیال میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ صرف انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا ہوا ہے کہ جیڑا جیتے ہو دے نال. اچھا, وہ جیتنے کا اور ہارنے کا فیصلہ بھی وہی کرتے ہیں. اور جناب علی ان کا یہ کلچرل جو ہمارا پاکستان کا کلچر ہے اس کو زیرو کرنے میں ہماری آنے والی حکومتیں, جو چلی گئی حکومتیں, یہ ان کا بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس کا. اور اب یہاں اس نتیجے پہ پہنچ گیا یہ ہمارا سارا کلچر جو ہے کہ ہم نے انگریزوں کا وہ سارا جو ان کی جو برائیاں, ان کی جو ساری جو چیزیں وہ اڈاپٹ کر لی ہیں, اور ہم پھر ایک ایسی قوم کے پیروکار بن گئے جس کا یعنی کہ اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا تھا. وہ جو مطلب لوط کے پیروکار جو تھے ان کا جو حشر ہوا تھا. تو آج وہی دیکھ رہے, آج یہی زلزلے آ رہے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن یہ سمجھ نہیں رہی ہے قوم, یہ لوگ نہیں سمجھ رہے, یہ حکومت کے ادارے نہیں سمجھ رہے کہ ایک اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. ہم نے اس ٹکڑے کو, یہ پاکستان اتنا بڑا ملک نہیں ہے یہ مطلب دیکھا جائے تو,
لیکن اس کی آبادی جو ہے وہ 3 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. اب وہ آج کل جو پراپرٹی کا ایک ٹائکون جو ہے, یعنی کہ پراپرٹی کے ٹائکون بن گئے, اب ایک نہیں رہا. صحیح. وہ پہلے تو ملک ریاض تھا نا, اس نے ایسا لائن پہ لگایا. ملک ریاض ہو گئے ہیں. ہاں, اب تو گنے بھی نہیں جا سکتے. ہاں جی. تو اب وہ پورا پاکستان جو ہے نا بیچنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ بیچو 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 اور پیسہ جمع کرو اور باہر کے ملکوں میں جمع کراؤ. تو یہ حالت کر دی ہے انہوں نے اس ملک کی. تو انٹرٹینمنٹ تو بڑھ گیا. وہ جو وکیل صاحب نے, شیر زمان کیا نام تھا ان کا, جی, اس نے یہ جو جملہ ہے اس کے منہ سے نکل گیا. آپ میرا مطلب ہے یہ بھی گھٹیا جملہ تھا. ہاں, یہ گھٹیا مطلب یہ کہ ہر بات جو ہے وہ کنوے کی جا سکتی ہے. جی ہاں. الفاظوں کی حرمت کو ایک رائٹر ہی جانتا ہے, ایک آرٹسٹ ہی جانتا ہے. جی. وہی بات جو ہے بدنام میں بہت عرصہ پہلے لکھی گئی تھی. بدنام فلم. جی ہاں, اس میں وہ جملہ تھا علاؤدین صاحب کا کہ کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے, کس نے پہنائے ہیں یہ جھمکے, کیا کہہ رہے ہیں یہ جھمکے. اس میں سب کچھ ہو گیا جی, اور اس کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا. وہ شرمندہ چہرہ تھا اس کا, اور وہ سب کچھ یعنی کہ اس کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا. آپ یہ یقین کیجئے کہ کچھ مطلب ایک میں نے پلے لکھا تھا راک. جی. تو کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیلی ویژن کے لیے نہیں لکھے جا سکتے. ڈرائنگ روم میڈیا ہے نا. جی ہاں. فیملی بیٹھ کے فیملی ممبرز, تو وہ جملے نہیں لکھے جا سکتے. راک ڈرامے میں ایک لائن میری کاٹ دی گئی. جی. تو امیر امام صاحب کو اللہ غری کی رحمت کرے, وہ پریویو کر رہے تھے, تو مجھے ساتھ بٹھایا کہ بیٹھے ہیں آپ رائٹر ہیں تو آپ, تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کوئٹہ آئے ہوئے ہیں تو آپ اپنے ساتھیوں کو لکھ کر دیتے ہیں, مجھ کو نہیں دیتے. جی. دوست محمد گشوری صاحب ہمارے بہت اچھے پروڈیوسر تھے, ریٹائر ہو گئے. تو میں نے اپنی جو فائل جو میں نے بنائی تھی, میں تو عادت ہے نا کچھ نہ کچھ لکھنے کی, جو اللہ دے دیتا ہے یا کہیں سے انسپائر ہو جاتے ہیں, اس کو آپ فوراً نوٹ کر لیتے. انسپریشن کے بغیر کریشن تو نہیں ہو سکتی. تو وہ میں بناتا رہتا ہوں. تو میں نے ان کو فائل دے دی, میں نے کہا اس میں 26 کہانیاں ہیں, جو آپ کو اچھی لگے وہ کھینچ لیجئے اور مجھے بتا دیجئے, میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. وہ میں نے کھینچ دی, انہوں نے کھینچ کے مجھے دے دی. میں نے وہ دیکھی, میں نے کہا, میں حیران رہ گیا. میں نے کہا اس بندے کی اس قدر اپروچ. لیکن بہرحال میں نے وہ لکھ کے دے دیا. اس میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں, پھر بات لمبی ہو جائے گی. اس میں آخر میں ایک جملہ تھا, مقافات عمل پہ تھا. جی. تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ دوسری شادی کرتا ہے اور دوسری شادی سے بچہ نہیں ہونے دیتا. تو جو پہلی بیوی تھی اس سے بچہ تھا, وہ ایکسیڈنٹ میں بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جی. اس کو نہیں پتا ہوتا, یہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے. تو آخر میں وہ ڈاکٹر دوست ہوتا ہے اس کا, تو وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی ہوش میں آتا ہوں اب میں ٹھیک ہوں, تو مجھے بچے کا بھی پتا ہے کہ بچہ ڈیتھ ہو گئی ہے, تو مجھے تم انجیکشن پھر دے دیتے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ اب کیا کرو گے. کہتا ہے وہ بچہ تو نہیں ہے تو اب کیا کرو. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں وقت کا انتظار کروں گا. تو میں نے لائن لکھی تھی کہ وقت کا تو ہم انتظار کرتے ہیں لیکن شاید وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کیا مطلب. تو میں نے لائن لکھی تھی کہ جس درخت کی جڑیں کٹ چکی ہوں اس سے پھل کی امید فضول ہے. بالکل. تو وہ پھر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کو تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا نچلا دھڑ کام نہیں کر رہا. اس سینس میں میں نے وہ جملہ لکھا تھا. جملہ ڈھکے چھپے الفاظ میں, ٹی وی کے آداب میں اور بڑوں کے اس میں, وہ میں نے کنوے کیا تھا. اب میں آؤٹ ڈور پہ ایک اور ڈرامے میں تھا. جی. تو وہ اس نے پڑھا, اس نے بولا یار یہ کیا ہے یہ کہ جس درخت کی جڑیں کٹ چکی ہوں اس سے پھل کی امید فضول ہے, یہ کیا ہے جملہ. یہ اس سے سمبولک نہیں کر رہا ہے, اور یہ اس کو نہیں سمجھ میں, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا نا. تو وہ اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے ذوالقرنین, بلاؤ اس کو, تو اس سے پوچھو یہ کیا ہے. انہوں نے کہا وہ تو آؤٹ ڈور گئے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ یار اس کو تو کسی سیانے نے مشورہ دیا یا اس نے خود نے کیا یا اسسٹنٹ نے کہا کہ سیدھا لکھو کہ اب تم بچے کے باپ نہیں بن سکتے. اس نے ڈائریکٹ لکھ دیا.
اس نے کہلوا دیا آرٹسٹ کو کہ اس لائن کی جگہ یہ لائن لکھ دو. اچھا وہ آپ کا جو جملہ تھا وہ اس کی BCD کیٹیگری میں آ رہا ہے، یعنی کہ آپ نے بالکل ایک حیا اور اس میں مطلب ہے کنوے ہو رہی ہے نا بات، سمجھ آ رہی ہے نا. اور پھر اس کے بعد اس کو خیال یہی تو سمجھانا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے جملہ اب وہ کر کے انہوں نے روک دیا. ہاں انہوں نے کہا پھر چلایا پھر چلایا پھر چلایا. اب یہ یہیں پہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے. جی وہ ویل چیئر پہ ہے اور وہ عورت جو ہے جس پر وہ ظلم کر رہا ہے وہ رو رہی ہے اور اس کے آنسو اس کے یہاں گرے ہیں. اور وہ بچے جو ہے وہ پارک میں کھیل رہے ہیں اور وہ دونوں حسرت بھری نگاہ سے راکھ اسی لیے لکھا تھا. جی اس کا نام ٹائٹل راکھ تھا. جی اور یہاں پہ فریز اینڈی ہے بالکل کہ مقافات عمل ہے. تم نے ظلم کیا، تم نے ایک عورت کا حق نہیں دیا جو اپنے بچے کی محمد نہ چاہتی تھی. وہ پھر چلاؤ پھر چلاؤ پھر چلاؤ. تو میری دیکھ کے GM صاحب کہنے لگے اب یہ ہم نے سیکھی نہیں ہے چیزیں. اب میں نے دیکھا پروڈیوسر کی طرف، تو پروڈیوسر نے یوں اشارہ کیا کہ مت بتانا کہ لائن چینج کی. جی تو الزام تو مجھ پہ آ رہا ہے نا رائٹر پہ جی ہاں کہ کیا لکھ دیا. جی تو GM صاحب مجھ سے کہنے لگے وہ جملہ آپ کی نظر ہے. جی کہنے لگے ایک تو یہ ٹی وی کا سبجیکٹ نہیں تھا. اس کا مطلب ہے ٹی وی کے سبجیکٹس مخصوص ہوتے ہیں. ایک تو یہ ٹی وی کا سبجیکٹ، ٹی وی کا پلے کا سبجیکٹ نہیں تھا. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا اور آخر میں ایک جملے میں آپ نے پورا پلے کی ایسی تیسی کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ سینسر کر دیا جائے. وہ سینسر کیا، لوگوں نے مجھ پہ بھرمار کر دی ٹیلی فونوں کی. اس وقت پرانی بات کر رہا ہوں جی کہ بھائی یہ کیا تھا یہ ڈرامہ. تو کیسے سمجھ میں آئے گا، کیسے سمجھ، وہ جڑے والا جو تھا وہ اتنا سمبولک. اسی طریقے سے ایک جملہ آپ کو میں بتاؤں کہ بڑے لوگوں کے ساتھ بڑی باتیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ خاموش کی میں بات کر رہا ہوں، خاموش سیریل میں کبھی صاحب کے سین. اب ہم مری کی چیٹ کر رہے تھے لاہور میں. اچھا اب برف باری میں ہم نے وہ سین کیے. کبھی بھائی نے وگ پہ وگ پہنی ہوئی، اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا وہ پہنا ہوا، پھر اس کے بعد شال لپیٹی ہوئی. اب 50 ڈگری پہ وہاں پر ہم اس کی لاہور میں ان کی طبیعت بھی خراب ہو رہی، گرمی سے برا حال. کیمرے کیا لائٹ، پنکھا بھی بند کرنا پڑتا. وہ ایک عجیب سچویشن ہو جاتی. کبھی بھائی کو میں نے جملے دیے، جملے جو اب ان کے سین تھے. جی ہاں وہ کہنے لگے کہ اس میں کوئی اور بھی کوئی ٹریجڈی کر رہا ہے یا ساری مجھ پہ ہی ہوگی. میں نے دیکھا کہ میں نے پہلی دفعہ خان صاحب کو غصے میں دیکھا. اب اس میں ایک لائن تھی، کائنات نرما رول کر رہی تھی ان کی بیٹی کا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو نئے اعزاز آتے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں کبھی صاحب کے، تو وہ لائٹ آن کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی جان جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تو آپ اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہیں. تو کبھی صاحب کی لائنیں تھیں کہ بند کر دو بند کر دو، روشنی ہے بری لگ رہی ہے. روشنی ہو تب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. اچھا پھر اس میں ایک تھوڑی سی شکایت تھی، شکوہ تھا کہ نرما کا نام کائنات ہے. جی تو کبھی بھائی کو میں نے جو مجھ سے سمجھ آئی میں نے بتایا، تو کبھی بھائی اوپر دیکھ کے کہتے ہیں کہ میری کائنات چھین کر اپنی کائنات چلائے جا رہا ہے. واہ 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 واہ، کیا ڈائلاگ ہے. میری کائنات چھین کر اپنی کائنات چلائے جا رہا ہے. میری نہیں رہے گی، میری نہیں رہی تو رہے گی تیری بھی نہیں. وہ تو خود پروردگار نے فرما دیا کہ میں قیامت تو لانی ہے. میں جی جی کبھی بھائی نے 3 ریٹیکیں کرائی. میں نے کہا کہ کبھی بھائی یہ کہتے تھے کہ میری نہیں رہی تو چلے گی تیری بھی نہیں. تو کہنے لگے کیوں ریٹیکیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا سر یہ لائن ہے. کہنے لگے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے. میں نے کہا سر اس میں چیلنج ہو جاتا ہے، چلے گی تیری بھی نہیں. یہ آپ ڈائریکٹ چیلنج کر رہے ہیں. ہاں تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ رہے گی یہ بھی نہیں، یہ نہیں، یہ فانی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے. اب کتنا سا فرق ہے. اچھا ابلیس کا بھی تو یہی مخالفت ہوئی تھی نا. جی یہی میں کہہ رہا ہوں نا، بیک گراؤنڈ ہے نا، بیک گراؤنڈ ہے. اچھا کچھ الفاظ میں تو میں آرٹسٹ کو اوپن سے دیتا ہوں، کامیڈی ہو یا کچھ ہو تو میں کہتا ہوں بولو بھائی اپنی مرضی سے بولو، یہ نہیں تو یوں ہے. لیکن یہ سیریس ہے،
یہ تو پوری میسج ہے, میسج ہے, اسلام ہے اس تو میں. کبھی بھائی چونکہ بیمار تھے تو طبیعت خراب تھی, اور وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بھائی سارے سین ہی کبھی بھائی کے نکالے ہیں, اور اتنے ہیوی سینز ہیں. تو کبھی بھائی نے کہا کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے, تو میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا یہ تو اس وقت غصے میں ہے اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ کتنا بڑا فنکار تھا, وہ تو سوچنے لگ گیا, اور دوسرے دن آ کر دوسرے دن تیسرے دن ریکارڈنگ تھی تو آگے کہنے لگے ذوالقرنین جو میں نے سوچا تھا تم صحیح کہہ رہے تھے. بند رہنے دو, یہ روشنی بند ہی رہے تو اچھا. بھائی جان اندھیرے میں بیٹھے, اندھیرا جب ہماری کائنات ہی اندھیروں میں ڈوب گئی, پھر ان روشنیوں کا کیا فائدہ آیا, کیا فائدہ؟ جو اللہ کو منظور. جو اللہ کو منظور, کیا منظور تھا اللہ کو؟ ہماری کائنات کو چھین کر اپنی کائنات چلائے جا رہا. بھائی جان یہ مت حوصلے. میں نے کہا تو ہو گیا سر, وہ ریئلائز کیا نا کہ یار یہ کبھی نہیں الجھا, اپنے جملوں پہ نہیں الجھا, اور اب بھی نہیں الجھا. اس نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا. جی. تو کچھ جملوں پہ فنکار کے ساتھ الجھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کسی سینس میں لکھا ہوا ہے, آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو ڈیلیور کر دو. جی ابول تو آپ کو سمجھ کر بولنا چاہیے, جب سمجھ کے ہی نہیں. اس وقت وہ آرٹسٹ ہیں جن کو یاد ہے وہ بہترین آرٹسٹ ہے. ابھی میں نے کئی جگہ دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ ریٹیکیں بہت دے رہے ہیں. میں نے دیکھا جتنی ریٹیکیں کامران لاشاری صاحب دیتے تھے, جتنی ریٹیکیں رنگیلا صاحب کی میں نے کی ٹی وی پہ, نہیں ہر آرٹسٹ نے, لیکن کٹنے کے بعد وہی سپر ہٹ تھے. جی ہمیشہ کامران لاشاری صاحب کا الگ نکل کے آیا کہ ریٹیک دینا کوئی گناہ نہیں ہے. میں آرٹسٹوں کو ریلیکس کرتا ہوں کہ 90 ریٹیک دو. ریٹیک پہ میں کبھی بھی نہیں بولوں گا. لوگوں کو کیا پتا کتنی دیر لگی, لوگ تو یہ دیکھیں گے سین اچھا. سر ایز اے ڈائریکٹر آپ نے بہت زبردست پروجیکٹ کیے, الحمدللہ ماشاء اللہ بڑے کامیاب بھی رہے, اور ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی آپ نے ایک تو ہارر اور مسٹری اور اینیمیٹڈ, یعنی کہ آپ نے جس زمانے میں اینیمیشنز کا استعمال کیا حقیقت میں, جیسے کہ جی تو وہ کیا آسانی سے ہو گیا؟ اینیمیشن میری کوشش یہ رہی ہے کہ اینیمیشن چھوٹے چھوٹے بچے بھی کر رہے ہیں. جی تو اب جتنی میں نے فلمیں دیکھی, جو میں نے مطلب یہ کہ آپ کسی کام کو دیکھ کے پھر آپ وہ سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں, تو میری کوشش تھی اس وقت. تو اینیمیشن میں بڑا ٹائم لگتا تھا جب میں نے کیا رینڈرنگ, وہ ہو رہی ہے تو 2 دن تو رینڈنگ ہوتی تھی, ایک سین کی رینڈنگ ہوئی. اور اعجاز صاحب, اعجاز شیخ نام ہے ان کا, انہوں نے رینڈنگ کی, انہوں نے کیا. لیکن مقصد یہ تھا کہ وہ میرے خیال میں بات تو ہے پروردگار کی ذات کی کہ وہ برکت ڈال دیتے ہیں اور ہمارے نام کا بھرم رہ جاتا ہے, اللہ پروردگار کرم کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اینیمیشن بچے بھی کر رہے ہیں. جی تو اینیمیشن پکڑی جاتی ہے. ہاں وہی, جتنا آپ سسپینس رکھیں گے جی ہارر میں, جتنا سسپینس رکھیں گے, کیمرہ ایز کریکٹر, تو میری ویسے بھی ہر ڈائریکٹر کی ایک خامی یا خوبی کہہ لیجیے, جی وہ ایک شوق ہوتا ہے. تو کیمرہ ایز کریکٹر جو میرا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, موو کر رہا ہوتا ہے. تو اینیمیشن سے میں نے اجتناب کرنے کی کوشش کی, باوجود اس کے کہ میرے پاس فیسلٹی تھی اور وہ بندہ بھی کاریگر تھا, لیکن اینیمیشن تو بچہ بھی پکڑ لیتا. تو کوشش کی ہے کہ وہ نہ ہو. اچھا سر, اس میں اینیمیشن جو ہوتی ہے نا وہ چند سیکنڈ, یعنی کہ ہالی ووڈ کی فلمیں بھی اٹھاتے ہیں, جی باقی کیمرے کو لے جاتے ہیں, وہ کیمرے کو اور آرٹسٹ کو ایسا وہ دیکھنے والے کے اوپر اثر ڈال دیتے ہیں کہ مطلب اینیمیشن جب آپ کی آتی ہے نا وہ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ کی,
تو وہ ریئل لگتا ہے. یعنی کہ ایک تو پھر بیک گراؤنڈ میوزک جی اس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے, اور اس میں جو ساؤنڈ افیکٹ ہوتے ہیں, تو آپ نے تو اس دور میں مطلب یہ ساؤنڈ افیکٹ کا اتنا دور نہیں تھا, آپ نے تو جو حقیقت میں آپ نے وہ بچی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بچی لی تھی آپ نے. ہمایوں قریشی صاحب کی بیٹی ہے. اچھا اچھا, مقدس نام تھا. جی مقدس نام بھی اس کا مقدس ہی ہے. جی جی. ہم لندن میں گئے عمر شریف صاحب کا پلے کرنے, تو ہمایوں صاحب اپنے بیوی اور بچی کو لے کے گئے تھے ساتھ. جی. تو اس زمانے میں یہ لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا. جی. تو پھر میں نے پہلے مقدس سے دوستی کی, اس کو وہ کیا تو وہ مانوس ہو گئی. تو وہ جو ڈومیسٹک فلائٹس ہوتی تھی تو اس میں بھی وہ ماں باپ سے میرے پاس آ جاتی تھی. تو میں نے چاچو کے پاس جانا ہے تو وہ میرے پاس بیٹھتی تھی. تو مجھے اس بیٹی سے اتنا پیار آیا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے جی, تو میں اس کو بھی بیٹی سمجھتا ہوں. تو وہ تو بہت پیاری, اور اس نے بڑا کوپریٹ بھی کیا, اور اس کو شوق بھی تھا. جی. شوق تو بہت ضروری ہے سر, بہت ضروری ہے, چاہے وہ بچہ ہے چاہے بڑا ہے. وہ پھر اپنے روم سے فون کرتے تھے کہ مقدس کو ڈرامے میں نہیں لینا. اچھا. کیوں نہیں لینا, کہ یہ سو نہیں رہی ہے. اچھا. تو میں نے کہا بس مقدس تم سو گئی نہیں میں سو رہی ہوں. وہ کھانا کھانے کے لیے تو وہ یہ وہ تو وہ اس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. اور مقدس وہ تھی جو سیٹ کے اوپر مثلاً ایک جگہ اس کو رسیوں سے باندھنا تھا. جی. اور میں نے سب بچوں کو اپنے اسسٹنٹس کرو کو کہا تھا کہ رسی سامنے نہ لانا, نہ میں رسی کا لفظ استعمال کروں گا, وہ ڈر جائے گی کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. آپ وہ عمر شریف اور معین اختر کے ساتھیوں میں سے ہیں, ان کے پاس تو بڑے پیسے ہیں, آپ کے پاس نہ پیسے نظر آئے نہ آپ کے پاس کام ایسا ہے, تو یہ کیا وجہ ہے. جی. تو آپ کو بھی سوال شاید یہی ہے. ایک بٹو یہ کھڑا ہے, ایک بٹو آپ ہیں, بنگلہ دیش تسلیم کرنا ہے. تو مجھ میں سے آواز آئی نہیں. اچھا نہیں ہے تو بعد میں جاؤ. رنگیلا صاحب کو میں نے کہا آپ انٹر ہو, تو رنگیلا صاحب انٹر ہوئے, باقی سارے صدمے میں کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ آئے تو انہوں نے کر کے سارا وہ کر دیا, تو لاش ہلنا شروع ہوئی. میں نے کہا سہیل بھائی کیا کر رہے ہو. کہتا ہے سر انہوں نے تو روکو. رنگیلا صاحب کہنے لگے تم اپنا کر, میں اپنا کروں گا, میں اپنے رول لیچاؤں. لیری صاحب سے جب پہلی مرتبہ ملا کہنے لگے آئیے آپ کا نام غریب آدمی تو لے نہیں سکتا, حالانکہ شکل سے آپ بھی غریب ہی ہیں. بکنگ کلرک آ گیا میرے پاس, کہنے لگا سب کی پیمنٹ ہو گئی ہے, تو رنگیلا صاحب کا کیا. دوسرے دن میں نے پوچھا, میں کہا خان صاحب بتائیں تو صحیح. کہنے لگے کل ڈبنگ سی عمر شریف دی فلم دی, میں پسٹل لا کے چلا گیا تے میں ڈبنگ کرا رہا تو پسٹل کٹ کے تے میں کہا پیمنٹ ڈبنگ ختم ہوندیا نال ہی مینوں ملنی چاہیے, نہیں تو فوراً وہ لفافہ لے کے آ گئے. اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کی نہیں ہیں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو بتانے کی بھی ہیں.